وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ونبينا ورسولنا وملجأنا ومأوانا ومحمدنا وأحمدنا وحامدنا ومحمودنا ووحيدنا وأحيدنا ومزملنا ومدثرنا وياسيننا وطاهرنا ومطهرنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولاده وأحفاده وعشيرته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، آج اس جمعۃ المبارک کی نورانی محفل میں ایک ایسے وصف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اوصاف اس وصف کے تابع ہیں، اور وہ ایسا وصف ہے جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، اللہ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ یاد رکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، کوئی وصف کمال نہیں ہے۔ سچ بولنا، امانت دار ہونا کوئی وصف کمال نہیں ہے۔ وصف کمال وہ ہے، خاص طور پر توجہ، وصف کمال وہ ہے جو اللہ کے رسول میں وصف پایا جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، کمال والی بات، خوبی والی بات کوئی نہیں، وہ خوبی والی بات ہے جو اللہ کے حبیب میں پائی جاتی ہے۔ ہم صدق کو وصف کمال سمجھتے ہیں، اس لیے کہ میرے رسول سے بڑھ کر کوئی صدق والا نہیں تھا۔ امانت کمال والی بات ہے، لیکن اس لیے کہ یہ میرے رسول کا وصف ہے، اس لیے کمال والی بات ہے۔ خواجہ غلام فخر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زِ کمال تو چے گویم کہ بتو کمال نازل، تیرے کمال کی میں کیا بات کروں کہ کمال بھی تیری ذات پر ناز کرتا ہے۔ بلکہ یہ فقیر تو یہ کہنے میں ذرا جھجک نہیں محسوس کرے گا کہ نبوت وصف کمال ہے اور نبوت میرے نبی پر ناز کرتی ہے۔ نبوت نے میرے نبی کا درجہ نہیں بڑھایا، میرے نبی نے نبوت کو کمال کا درجہ دے دیا۔
یہ خاص نقطے والی بات ہے، اسے یاد رکھنا۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہاں سے آئی، یہ اس کا کرم ہے۔ نبوت کمال والا وصف بن گیا اس لیے کہ میرا نبی خاتم النبیین بن کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کسی کو کہو بڑا حریص ہے، برا من آئے گا، یہ وصف برا ہے نا، حریص ہونا، لیکن رب نے اپنے رسول کی تعریف فرمائی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب یہ وصف میرے رسول میں آ کر کمال پا گیا۔ جس طرح تکبر بری صفت ہے، فلاں متکبر ہے، کسی کو کہو برا من آئے گا، لیکن اللہ پاک کیا ہے؟ متکبر ہے۔ یہ صفت جب اللہ پاک کی جناب میں پہنچی، صاحب کمال بن گئی۔ اور وہ وصف جس کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں سارے اوصاف فاضلہ اس کے تابع ہیں، وہ وصف ہے جو خاتون جنت میں پایا جاتا ہے۔ وہ کون سا وصف ہے؟ شرم و حیا، آنکھیں نیچی، نگاہیں جھکی ہوئی، پردے میں۔ اللہ اکبر، یہ خاتون جنت نے یہ وصف حیا والا کہاں سے لیا؟ سارا جہان جس سے فیض پاتا ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چہرہ چمک جائے کیا فائدہ، دل چمکنا چاہیے۔ بات سمجھو میری، چہرہ چمکے کوئی معنی نہیں رکھتا، غازہ مل لو، دل چمک جائے تو بات ہے۔ بلال کا چہرہ نہیں چمکتا تھا، دل چمکتا تھا۔ چہروں کو چمکانے کی فکر چھوڑ دو، دل چمکاؤ، یہ چمک جائے، آئینہ بن جائے، رخ یار نظر آئے گا اس سے۔ دل کیا ہے مومن کا؟ قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ رب کہاں رہتا ہے؟ کعبے میں نہیں، مسجدوں میں نہیں، مندر میں نہیں، معبد میں نہیں، گرجا میں نہیں، آسمانوں میں نہیں، زمینوں میں نہیں، غاروں میں نہیں، پہاڑوں پر نہیں، فضاؤں میں نہیں، ہواؤں میں نہیں، مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ دل کو چمکائے بیٹھے ہیں، جلوے یار کے وہاں آ رہے ہیں۔ چہرے نہ چمکاؤ، دل چمکاؤ، اور یہ خود نہیں چمکتا، کوئی چمکانے والا چمکاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جھلک حیا کی دکھانا چاہتا ہوں۔ لامکان کی خلوتوں سے میرے حبیب تشریف لا رہے ہیں اور ملاقات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا تحفہ ملا؟ 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ نے سنا ہوا ہے، سب کو یاد ہے، میرے آقا 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں معاف، 5 باقی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور رعایت کرا کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے جہاں رب 45 اپنے محبوب کے لیے معاف کر سکتا ہے، 5 بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بڑے بڑے نفیس نکتے ہیں، لیکن اس کا موقع مال نہیں، اس لیے کہ میں نے بہت آگے جانا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کبھی معراج کا پھر ذکر آیا تو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے اس میں بھی تخفیف کرائیں۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ لیکن ایک نکتہ تو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ ارجع الی ربک، الی اللہ نہیں کہا، اللہ کی طرف لوٹ جا۔ ارجع الی ربی، میرے رب کی طرف لوٹ جا، نہیں، ارجع الی ربک، جو تیرا رب ہے اس کی طرف جا۔
ذوق پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی شان ایک ایک حرف سے ٹپکتی ہے۔ جس ملا کو نظر نہیں آتی وہ اپنی نظر کا علاج کرائے، کسی کامل کا ہاتھ پکڑے، قدم چومے، اس کی نگاہ میں آئے، اس کے دائرے میں آئے، انشاءاللہ راز منکشف ہو جائے گے۔ ارجع الی ربک، تیرا رب ہے، تیرا رب ہے تو کلیم اللہ کا بھی رب ہے، تو خلیل اللہ کا بھی رب ہے، تو کعبہ شریف کا بھی رب ہے، تو قرآن کا بھی رب ہے، تو آدم کا ہے، تو نوح کا ہے، تو ساری کائنات کا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ارجع الی ربک، جو تیرا رب ہے تو اس کی طرف جا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے جب تیرے رب نے کہا، یعنی تو میرا میں تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پیارے تیرے رب کی قسم ہے، رب العالمین ہے۔ دوستو یہ نکتہ کوئی معمولی نہیں، اسی وجہ سے نبی پاک نے ساری تکلیفیں، اذیتیں خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ طائف والے پتھر مارتے ہیں، مارتے رہے، احد میں زخمی ہوتے تو ہوتے رہے، ملک وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ جائیں گے، اے تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تیرے لیے ہر تکلیف مجھے گوارا ہے۔ میں مجاز کے رنگ میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں، اب جو چاہے تو کرتا رہے، میں برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کے پاس جا اور تخفیف کا سوال کر، مولا کریم اور ذرا کم کر دے۔ میرے پاک پیغمبر نے، میں قربان جاؤں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، روحی فدا، کیا پیارے ہیں، کیا پیارے ہیں، ہر ادا پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا قد رجعت الی ربی فاستحییت منہ، میں رب کے پاس بڑی دفعہ گیا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ دوستو یہ جتنی دین کے گلشن میں بہار ہے نا، میرے نبی کے حیا کی برکت ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، اگر حضور دوبارہ تشریف لے جاتے، عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 5 بھی معاف فرما دیتا، نمازیں تو بالکل ہی ختم، اسلام کا ایک رکن ختم، اب نماز نہیں تو مسجدیں کہاں سے، نماز نہیں تو اذان کہاں سے، جب اذان نہیں تو مؤذن کہاں سے، نماز نہیں مسجد نہیں مولوی صاحب کہاں سے، منبر مصلی محراب کہاں سے، جمعے کدھر گئے، عیدیں کدھر گئی، نماز تو ختم ہو گئی۔ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ میرے نبی کی اس حیا کی برکت سے مسجدیں ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، منبر ہے، محراب ہے، نمازیں ہیں، جمعے ہیں، عیدیں ہیں، مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور نماز کے وقت 5 وقت محلے کے نمازی جمع ہوتے ہیں، جمعے کے دن پورے شہر کے نمازی جمع ہوتے ہیں، عید کے دن سارے علاقے کے نمازی جمع ہوتے ہیں، حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جمع کرنے والا کون ہے؟ میرے رسول کا حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے، میرے آقا نے بہار، ہمیں بہار آشنا کر دیا ہے۔ سجدے ہو رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمارے ملک میں تخریب کاری شروع کر دی، لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ جی گرمی کا موسم ہے، روزے کم رکھیں گے۔ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے ان ایمان والوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ جس مسجد میں جاؤ روشنی ہے، چراغ ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، بوڑھے کیا جوان کیا بچے کیا، گھر میں بیویاں قرآن پڑھ رہی ہیں، روزے دار روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سحری کو جاگ رہے ہیں، رب کو سجدے کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا گلشن آباد ہے۔
نا نا، یہ امت اتنی گئی گزری نہیں ہے۔ اچھے جذبات رکھ، اچھے خیال رکھ۔ یہاں اگرچہ ظالم بھی ہے، تخریب کار بھی ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کر سحری کے وقت بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بوڑھے جو کہ بیمار ہیں وہ بھی اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ گلشن میرے نبی کا بہار آشنا ہے، یہاں خزاں نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابان، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی ضربیں تلواروں کے سائے میں بھی دینے والے دیتے رہے، نیزوں کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھتے رہے۔ یہ کون تھے؟ جنہیں نبوت کا فیض ملا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نقطہ یہ ذہن میں آ گیا، فَأَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، اب مجھے رب سے حیا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ رب نے اپنے نبی کے حیا کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ذکر کیا ہے کہ حضور نے خود اپنے حیا کا ذکر فرمایا ہے۔ اب صحابہ سے پوچھتے ہیں، تم میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو، تم بھی کوئی بات سناؤ نا۔ ہاں، یہ سیر کرنی چاہیے، یہ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں فرمائی ہے۔ ہم یہ سیر کرتے ہیں، صحابہ سے پوچھئے وہ کیا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریا۔ فرماتے ہیں ایک دوشیزہ کنواری بچی پردے میں جتنی حیا والی ہوتی ہے، میرے نبی اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کی بات نہیں، میرے بچپن کی بات ہے۔ جس لڑکی سے نکاح کے وقت اجازت طلب کی جاتی تھی، وہ زبان سے نہیں بول سکتی تھی، حیا اس پر غالب ہوتا تھا۔ وہ کیسے اجازت دیتی؟ اس کے آنسو نکل آتے کہ میں بابل کا گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں، مجھے در و دیوار سے پیار ہے، میری ماں نے اتنے سال میری خدمت کی، اب میں چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، میں باپ کا چہرہ پھر بڑے عرصے کے بعد دیکھ سکوں گی، مجھے اس اپنے گھر سے بڑا ہی پیار ہے۔ آنسو نکل آتے تھے۔ فقہا نے لکھا ہے اگر وہ زبان سے اجازت نہ دے، اس کے آنسو نکل آئیں، یہی اجازت ہے۔ زبان سے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ حیا کی وجہ سے۔ اور پھر یہ دور میں نے دیکھا، اپنی زندگی کی آخری دور، وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ میں مجھے نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ دوسرے کمرے میں لڑکی بیٹھی تھی، مجھے وہاں لے گئے اجازت کے لیے، تو وہ لڑکی مسکرانے لگ گئی، ہنسنے لگ گئی۔ میں کہ مولا کریم ابتدا کیا تھی، انتہا کیا ہے؟ جوان بچی، شرم و حیا والی، زبان سے نہیں کہہ سکتی، اجازت ہے، آنسو بہا کر بتا سکتی ہے، جیسے میرے والد بھائی مرضی میں ہٹا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس لڑکی سے، کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا والا۔ فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ۔ اگر حضور کسی ایسی چیز کو دیکھتے کہ آپ اس سے پسند نہیں فرما رہے، طبعاً شرعاً نہیں، طبعاً پسند نہیں فرما رہے، زبان سے نہ فرماتے۔ صحابہ فرماتے حضور کے رنگ بدل جاتا تو آپ کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ بات حضور کو پسند نہیں ہے۔ یہ بھی حیا ہے کہ زبان سے نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہنے کی ضرورت کہ چہرہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میرے صحابہ کوئی کسی کتاب، کسی نصاب کو پڑھتا ہے، کسی کتاب کو پڑھتا ہے، میرے یار میرے چہرے کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ جو تحریر یہاں آئے گی یہ سمجھ جائیں گے جناب عمر فاروق بڑی قداور شخصیت ہے۔ کسی لکھنے والے نے لکھ دیا کہ یہ شاہکار نبوت ہیں،
میں تھوڑی اس میں ترمیم کر گیا، میں کہ نہیں، یہ شاہکار اسلام ہے، شاہکار نبوت ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں، رنگ بھائی اپنے اپنے سارے پیارے رنگ ہیں۔ عثمان غنی کا اپنا رنگ ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے میرے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا رنگ ہے۔ اور پھر آگے علی المرتضیٰ، یہ تو ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ کوئی ولی ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک میرا علی مور نہ لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اپنے رنگ ہے۔ عمر فاروق حاضر ہوئے مجلس شریف میں اور تورات کا نسخہ لے کر آئے۔ آسمانی کتاب ہے، موسیٰ کلیم اللہ پر اتری ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تورات ہے۔ حضور خاموش ہو گئے اور انہوں نے تورات کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار کے رخ انور نہیں دیکھا، وہ ابو بکر صدیق نے دیکھا۔ اور سچی بات بتاؤں، میرے نبی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے نبی کو اپنے اصلی رنگ و روپ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، یوسف کو دیکھنے والی کہتے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق سرکار کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار کا رنگ بدل گیا، ناگواری، ناپسندیدگی کی آثار۔ فرماتا ساکے لت کا اموں کا، اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ پیاری سی ایک گالی ہوتی ہے جی، جو اہل عرب ایک دوسرے کو نا پیار سے کہہ دیتے ہیں۔ حضور نے بھی کئی دفعہ فرمایا ہے صحابہ کرام، یہ پیار کی بات ہے۔ کیا رسول اللہ کے چہرے پاک کو تو نہیں دیکھتا؟ وہ ادھر خدا کی کتاب ہے، ادھر مصطفیٰ کا رخ انور ہے، دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کتاب کو چھوڑ میرے یار کا دیکھ۔ یہ ہے میرے پاس قرآن، میں دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ کیا بن گیا؟ حافظ۔ کیا بن گیا؟ قاری۔ کیا بن گیا؟ عالم۔ عمل کر رہا ہوں، میں کیا بن گیا؟ ولی بن گیا۔ ساری دنیا کے، ساری امت کے ولی کیا، غوث کیا، کتب کیا، ابدال کیا، نقیب کیا، نجیب کیا، امام کیا، شہید کیا، سارے جمع ہو جائے میرے نبی کے رخ انور کو ایک نظر دیکھنے والے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، بڑا فرق ہے نا۔ یہ کتاب اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ کتاب آ ہی نہیں سکتی جب تک رسول اللہ نہ آئے۔ کتاب بولتی نہیں، رسول اللہ بتاتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضور کا چہرہ پاک دیکھا تو غضب کے آثار نظر آئے، کتاب فوراً بند کر دی۔ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پیارے کلمات ہوتے تھے جو حضرت عمر کبھی کبھی حضور کا غصہ دیکھ کر استعمال کرتے، غصہ فروغ ہو جاتا، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، کبھی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر معافی مانگتے۔ اور عمر تجھے جھکایا کس نے؟ یہ تو مکے میں کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، ہمیشہ سینے چڑھا کر تلوار بے نیام لے کر نکلتا تھا، آنکھیں اتنی موٹی موٹی غصے سے بھری ہوئی اور اس میں سے شعلے نکلتے تھے۔ بڑی قوت ہے، بڑے اعصاب قوی ہیں، تجھے جھکایا کس نے؟ ہاں نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ میرا نبی جس کو جھکاتا ہے پھر اٹھاتا بھی ہے۔ جھکاتا بھی ہے پھر اٹھاتا بھی ہے۔
اور جب اٹھاتا ہے جبریل مقابلہ نہیں کر سکتا. جھکنے میں بھی حسن ہے، یہ بھی حسن ہے، اٹھنے میں بھی حسن ہے. میرے نبی کی ہر ادا حسین ہے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، تشریف لائیں، واتبعتموہ، اور تم اس کی پیروی کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. یعنی موسیٰ کلیم اللہ بھی اگر آ جائیں، ما واسعہ الا اتباعی، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ موسیٰ کو بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. قربان جائیے. دوسری حدیث پاک حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حییًا، میرے رسول پاک بڑے ہی حیا والے تھے، بڑے ہی حیا والے تھے. لا یسأل عن شیء الا اعطا، حضور سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا حضور نے عطا فرمایا. یہ حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیا، نفی نہیں فرمائی، انکار نہیں کیا، وعدہ بھی نہیں فرمایا. نقد و نقص سودا میرے نبی نے دیا ہے. لا یسأل عن شیء الا اعطا، جس نے بھی جب بھی جو بھی مانگا، جس نے بھی جب بھی جو بھی مانگا. حضرت ربیع نے جنت میں حضور کی رفاقت کا سوال کیا، فرمایا سل، مانگ. آہا، ایک تو ہے سائل کا سوال کرنا، ایک ہے کریم کا کہنا کچھ مانگ مجھ سے. جس طرح سورج اپنی شعاعیں بکھیرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس طرح میرا نبی اپنے جود و کرم پر سائلوں کو بلانے پر بھی مجبور ہے. او مانگو، کچھ تو مانگو، کچھ تو مانگو. سل، سوال کر. عرض کرتے اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے بس مجھے سب کچھ مل گیا. لا یسأل عن شیء الا اعطا، جو چیز بھی حضور سے مانگی جاتی حضور عطا فرماتے. یہی حضرت سہل اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، ایک خاتون آئی، صحابی آئی، عقیدت والی، محبت والی، نیاز والی، پیار والی، غلامی والی. اللہ، ایک چادر تحفے کے طور پر پیش کی، اور اس نے کہ یا رسول اللہ یہ چادر میں نے خود بنی ہے حضور کے استعمال کے لیے، قبول فرمائیے. صحابہ تحفے پیش کیا کرتے تھے، حضور بھی انہیں تحفے عطا فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، پیار بڑھتا ہے، نہ دینے سے بخل بڑھتا ہے، تحفے دینے سے پیار بڑھتا ہے. عید آ گئی نا جی. میں نے یورپ میں بھی دیکھی ہے، وہ جو کرسمس مناتے ہیں کارڈ تقسیم کرتے ہیں، بس اللہ خیر صلی اللہ. ہمارے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں، مصافحے کرتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، گھروں میں بلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، بڑے بڑے پیارے تحفے دیتے ہیں. یہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں، یہ ہے تو محمد عربی کی قوم میں. سبحان اللہ، بڑی پیاری باتیں. ہم گاڑی میں جا رہے تھے سیر کے لیے، تھے 5 آدمی، اور ان کی گاڑی میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ساتھ کتا ہو تو علیحدہ بات ہے، آدمی ایک ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ والے کا ہے. جو ایمان نہ لائے کتا اس سے بہتر ہے جی. میں نے بات غلط تو نہیں کہہ دی، ایک انسان کو میں نے اتنا گھٹا دیا ہے کہ کتا اس سے بہتر ہے جی. چلو میں کوئی اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہوں جنہاں دے اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تھی چنگے ہے.
اب میں اکیلا نہیں ہوں نا، میاں محمد صاحب میرے ساتھ شامل ہو گئے. جنہ دے اندر عشق نہ رچیا، کتے اس دی چنگے، خامن دے در راکھی کر دے صابر بکھے ننگے. سفید چمڑی والوں، تمہیں تو غسل کا پتہ نہیں، تجھے تو نجاست دور کرنے کا پتہ نہیں، تجھے تو محرم غیر محرم کا پتہ نہیں، تجھے تو ماں بیٹی کا پتہ نہیں ہے، نسل ہی محفوظ نہیں. آ محمد عربی کے غلاموں کو دیکھ. ہمارا ملک ترقی یافتہ نہ صحیح، ہمارے سینے نور معرفت سے معمور ہیں. توحید ہے، رسالت ہے، قرآن ہے. ایسی کتاب لا ریب فی. مجھے یورپ دکھا دے کسی کے پاس انجیل محفوظ ہو اپنی اصلی زبان میں. اور عیسائیوں سے کہہ دے، امریکہ والوں سے سوال کر، کیا تیرے پاس انجیل اپنے پیغمبر کی کتاب اصلی زبان میں محفوظ ہے؟ کہے کہ نہیں، وہ زبان ہی ختم ہو گئی. مجھ سے پوچھ، مشرق میں جا، مغرب میں جا، شمال میں جا، جنوب میں جا، تجھے قرآن ملے گا، اپنی اصلی صورت میں ملے گا. اگر دنیا سے قرآن ختم بھی کر دیا جائے، ہر مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے الف سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک کھڑے ہو کر سارا قرآن سنا دیں. اللہ اکبر. ان کی نہ تعریف کر، اپنی تعریف کر. کچھ عیب ہے چن کر باہر پھینک. تو بڑا ستھرا ہے، خدا کی قسم. تیرے سینے میں توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. شہید کس میں؟ دنیا کی کسی قوم میں شہید نہیں. شہید ہے تو رسول اللہ کی امت میں شہید ہے. صالحین اس امت میں ہے، حافظ قرآن، عالم دین، متقی پرہیزگار، شب زندہ دار، قائم اللیل، صائم الدہر. کون ہے؟ امت محمدیہ کے لوگ ہیں. ان قوموں میں نام و نشان کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہوا؟ مکان سجا رکھے. کیا ہوا؟ وہ ڈسپلن پیدا کر لیا، ایک حکومت کا سسٹم بنا لیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں. بات یہاں کی ہے، یہ جنت میں لے جائے گی. ان کو اپنا ملک نہیں بچا سکے گا، دوزخ میں جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا، کوئی یہودی، کوئی عیسائی میرے متعلق سنے کہ میں نبوت لے کر آ گیا ہوں پھر ایمان نہ لائے، حضور نے فرمایا وہ دوزخی ہے. کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. حضور یہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں. صحابی فرماتے ہیں حضور کو چادر کی ضرورت بھی تھی. حضور گھر تشریف لے گئے تو وہ نئی چادر آپ نے باندھ لی اور پرانی چادر اتار دی. مجلس شریف میں تشریف لائے، توجہ ہے نا بھائی. سچی بات ہے، میرے نبی نے جو کچھ کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا. جو کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا. جب آپ آ کر بیٹھے نا تو ایک صحابی بول اٹھے، حضور یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں. ابھی پہنی ہے، وہ بنا کر لائیے. پتنی کتنے دن اس کے لگ گئے بنانے میں. بنائی میرے لیے، مجھے ضرورت ہے، میں نے پہن لی. یہ کہتے مجھے دے دے. اور یہ صحابی عام نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابی جن کو عشرہ 10 مبشرہ جن کو بشارت دی گئی. زندگی میں حضور نے فرمایا یہ بھی جنت ہے، یہ بھی جنت. میرا نبی جنت بانٹ رہا ہے اور یہ کہتے کوئی اختیار نہیں. جنت کو آئیں بڑائی میرے رب نے بانٹ، اللہ کا حبیب رہا ہے. تجھے درمیان میں کیا ہے؟ سبحان. میرے پاک پیغمبر خاموش ہو گئے اور اسی وقت اٹھ کر پھر اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور آپ نے پرانی چادر باندھ لی، نئی چادر لپیٹ کر انہیں عطا فرمایا. لا یسأل عن شیء الا اعطا. جس نے جب مانگا جو مانگا میرے نبی نے عطا فرمایا. مسئلہ دل میں رہ گیا، حل نہیں ہوا، وہ بھی حل کرنا چاہیے. صحابی تو ایک صحابی بڑا مخلص، جان قربان کرنے والے. سبحان اللہ. یہ کیا کر دیا انہوں نے؟
سب صحابہ نے نظر سوالیہ نظر اٹھائی کہ عبد الرحمن بن عوف یہ تم نے کیا کیا؟ نام آ گیا نا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ محبت والوں کا تحفہ ہے، اس جمعے کی سوغات ہے، یہ عید کا تحفہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، یا ہو سکتا ہے ایک جمعہ پھر موقع مل جائے، اللہ پاک کے صبر سب کچھ۔ 29 پر چاند نظر آ جائے تب بھی پورے مہینے کا ثواب۔ بعض جو بہت نیک بنتے نا کہتے نہیں 30 ہونے چاہیے، میں کہتا تو 30 رکھتا، پھر ہمیں جب 29 پر پورا ثواب ملتا ہے پھر 30 کی کیا ضرورت ہے؟ جو ایمان والوں کو رب خوشی دیتا ہے مبارک دینی چاہیے، بھائی رب نے تمہیں خوشی دی ہے، خواہ مخواہ مدت بڑھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور تیرے جیسے وہاں ہوتے تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چپ رہو 50 ہی رہنے دو، پڑھ نہ سکتا دوسروں کو مصیبت میں ڈالتا۔ خواہ مخواہ نیکی کا جذبہ، نیکی کہاں ہے؟ پیشانی میں نہیں، زبان پر نہیں، تسبیح میں نہیں، تلاوت قرآن میں۔ البر ہا ہونا، حضور نے فرمایا نیکی یہاں ہے، یہاں جھاڑو دے، اسے صاف کر، نہ کینہ رہے، نہ حسد رہے، نہ بخل رہے، نہ جھوٹ رہے، نہ غیبت رہے، نہ کسی کی حق تلفی رہے۔ اللہ کا بن جا، دل کو جھاڑو دے کر صاف کر، یار کے آنے کا انتظار کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ اور خدا کی قسم کوئی عشق اور محبت سیکھے تو صحابہ سے سیکھے، دین سیکھے تو صحابہ سے سیکھے، قرآن سیکھے تو صحابہ سے سیکھے، نبی کے آداب سیکھے تو صحابہ سے سیکھے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے حد کر دی، اور جو ان کے دشمن بن گیا وہ اپنا دشمن ہے، آخرت تباہ کر رہا ہے۔ یہ تو نبی کے یار ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے حضور سے یہ چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ جب میں مروں میرا کفن بنے۔ یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ جرت میں کبھی نہ کرتا، میں نے تو کفن کے لیے کپڑا مانگ لیا ہے۔ حضرت سہل اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو غسل دیا گیا وہی چادر محفوظ آ رہی تھی، اسی میں کفن دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی بہت سی باتیں آپ سے کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا وقت کو بچایا جائے۔ ویسے موسم تو بڑا اچھا ہے نا، موسم بڑا اچھا ہے، لیکن دیوانے تو ویسے بھی موسم کا انتظار نہیں کرتے، نہ کالی گھٹائیں نہ پینے کا موسم، مگر پینے والے پیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج تو الحمدللہ بڑا اچھا موسم ہے نا بھائی، باہر جو بیٹھے ماشاءاللہ سکون سے بیٹھے ہو نا، سکون سے بیٹھے، اللہ تمہیں سکون دے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، تمہارے گھروں میں سکون ہو، تمہارے دلوں میں سکون ہو۔ یہ عاجز ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہے، ہمیشہ دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، سلامت رہو، بچوں سمیت سلامت رہو، گھروں میں پیار محبت کی پھول کھلیں، تمہارے آنگن میں بچے مسکراتے ہوئے کھیل رہے ہوں، جو اللہ پاک سب کی کمیوں کو پورا فرمائے، اللہ محبت عطا فرمائے، اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی عقیدت نصیب فرمائے، ازواج مطہرات سے عقیدت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، صالحین کی، قرآن پاک کی، دین اسلام اور ہر مذہبی آدمی کا احترام اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وہ کفن بنا، یہ کیسے تمہیں سبق ملا؟ میرے پاک پیغمبر کی صاحبزادی صاحبہ حضرت زینب کا جب وصال ہوا، حضور نے غسل دینے والی خواتین سے فرمایا جب غسل دے چکو مجھے بتانا۔ جب غسل دے چکی حضور کو عرض کیا گیا، سرکار نے اپنی چادر اتار کر عطا فرمائی، فرمایا پہلے اس میں جسم مبارک کو لپیٹو پھر کفن اس کے اوپر دینا۔
یہ بدن سے لگ جائے، جو نبی کے بدن سے لگا ہے وہ ان کے بدن سے لگ جائے، تاکہ اس کپڑے میں جو نبی کی نبوت کی برکتیں ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہو۔ اب بھائی کپڑے میں ہی برکت آ جاتی ہے۔ علماء نے فرمایا حضور نے فوراً پہلے کیوں نہیں چادر دے دی کہ اس میں کفن دینا؟ یہ کیوں فرمایا غسل کرنے کے بعد؟ تاکہ اتنی دیر بھی یہ چادر میرے جسم سے لگی رہے، اس میں برکت شامل ہوتی رہے۔ اگر کوئی مجمع میں سے ایسا ہے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا نہیں ہے اور وہ یہ سوال کر رہا ہے اپنے دل میں کہ یہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے، میں کہوں گا میں قرآن تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کون سی سورت؟ سورہ یوسف۔ کہاں سے پڑھنا چاہتا ہے؟ کہاں ہے مصر؟ کہاں ہے کنعان جہاں حضرت یعقوب پیغمبر بیٹھے ہیں؟ بیٹا جدا ہوا، 80 سال گزر گئے، 80 سال میں نہ جانے کیا کیا واقعات پیش آئے، لیکن والد گرامی آج کیا فرماتے؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 80 سال کے بعد یہ خوشبو کیوں آئی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا عطا فرمایا، جلدی جاؤ میرے ابا جی کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ان کے چہرے پر جا کر ڈالو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ یہاں کی بات ہے کنعان کی۔ اب مصر کی بات سنو، یہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، یوسف علیہ السلام کی سنو، یہ باپ کی بات ہے، بیٹے کی سنو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جا میری قمیص، فَأَلْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرے والد کے چہرے پر ڈالنے کی دیر ہے، بینائی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ والد گرامی کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا بیٹا یعقوب علیہ السلام کا یہودا، اس نے کہا کہ میں ہی یوسف علیہ السلام کی اس دن قمیص لے گیا تھا خون آلود، اور میں نے اپنے والد گرامی کو رلایا تھا، آج ہٹ جاؤ، مجھے یہ قمیص لے جانے دو، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو روتا ہوا باپ دیکھا تھا اسے آج خوشخبری سنا کر ہنساتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تلافی ہو رہی ہے۔ یہودا وہاں سے دوڑے، ماشاءاللہ جوان تھے، طاقتور تھے، اور وہاں سے دوڑے، کہتے ہیں راستے میں کہیں رکے ہی نہیں، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اتنی خوشی میں کب پہنچتا ہوں۔ اور جب آئے کنعان میں اور آ کر کرتا کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا، وہی کرتا وہی کپڑا لا کر اپنے والد گرامی کے چہرے پر رکھا، فارتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی، بینائی لوٹ آئی۔ تو پتہ چلا اللہ کے پاک بندوں کے کپڑوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے زلفوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے نالین کریمین میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں میٹھے بول میں بھی برکت ہوتی ہے، ہاں ہاں ان کی نظر میں بھی، ان کی نظر میں بھی نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ پیاپ گر نباشد گاہے گاہے، یا رسول اللہ میں آپ کی ایک نظر کا محتاج ہوں، اگر زیادہ نہیں تو کبھی کبھی زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ شیر بیش عشق مولانا جامی التجا کر رہے ہیں دامن پھیلا کر، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک نظر میری طرف بھی، ایک نظر میری طرف بھی۔ نظر میں کیا ہے؟ جنہوں نے یہ ذائقے اٹھائے ہیں ان سے پوچھو، نظر نظر سے مل جائے من کی دنیا بدل جائے۔ اللہ پیر رومی نے فرمایا اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ آپ کی ذات پاک میں ہزاروں جبریلی طاقتیں پناہ ہیں، ایک نظر ہم پر بھی فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اب تو ہم قریب آ گئے نا،
اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم۔ اللہ پاک ہمیں بھی کسی کامل کی نظر عطا فرما۔ دعا کر اللہ کسی اپنے محبوب بندے کی، کسی دوست کی، کسی پیارے کی ہمیں بھی نظر عطا فرما دے، کسی کی ہم نظر میں آ جائیں۔ نظر کی بات چل رہی ہے، ایک حدیث سنو۔ حدیث میں آپ کو آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نظر مبارک نیچے ہوتی تھی، خافضت طرف، یہ الفاظ ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خافضت طرف، اکثر حضور اس طرح نیچے دیکھا کرتے، اور سانو لٹیا اس شرمیلے نے، سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظر جھکائی رکھتا ہے۔ پتہ نہیں کتنا جادو ہے کسی کی نظر میں۔ شاد باش اے مست چشم مصطفیٰ، شد اسیر ای قضا میرے قضا۔ کچھ عجب چیز ہے وہ چشم سیاہ، تیر جس کا کبھی قضا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، تیر جس کا کبھی قضا نشانے پر بیٹھتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، آپ جب میدان جہاد میں جاتے تھے تو آپ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو کسی نے کہا انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کمان کی؟ شکار کے لیے تیر کمان چاہیے نا، پھر شکار مرتا ہے، قابو آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے تیر و کمان کی، نظر سے اڑائیں جو دل کا نشانہ۔ وہ اپنی نگاہوں کا ایسا تیر چھوڑتے ہیں دلوں پر، اور اپنا مسخر و مطیع فرما، اور جسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ رب کا وعدہ ہے وہ حبیب تیرا ہی صرف نہیں، وہ میرا بھی ہے۔ عید کی نماز کا اعلان آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اگرچہ بھی ہفتہ باقی ہے، لیکن ممکن ہے اگلا جمعہ ہمیں عید کے دن پڑھنا پڑے، اور عام طور پر جو جمعہ عید کے دن آتا ہے نا وہ بس مسکین ہی جمعہ ہوتا ہے، تھوڑی نمازی جمعے کے لیے آتے ہیں، بس پڑھ لیا ایک، بلکہ اللہ توفیق دے انشاءاللہ 6:30 بجے عید کی نماز ہوگی، خواہ جمعے کو ہو یا ہفتے کے ہو۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جامعہ معینیہ جو بچیوں کا ادارہ ہے ہمارا، اس کا اس سال کا رزلٹ مختصر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ پر یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے سکولوں کا رخ کرنا پسند کریں گے یا دینی اداروں کا رخ کرنا پسند کریں گے۔ جی، اس سال ہماری جامعہ کی بچیوں نے فاضل عربی کا امتحان دیا ہے بورڈ، گجرانوالہ بورڈ سے، اور الحمدللہ میں اپنے رب کا کس زبان سے شکر ادا کروں، ہمارا رزلٹ 100%۔ دوسرا امتحان دیا ہے ادیب عربی کا، یہ ہمارا امتحان جامعہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف نے لیا ہے ادیب عربی کا، اور 100% نتیجہ ہے۔ ایک بچی بھی فیل چھوڑ کر کوئی، وہ کیا کہتے ہو بھائی، ایک لفظ استعمال کرتے ہو نا جی، ڈپارٹمنٹ کر لو، کمپارٹمنٹ کہہ لو، ہم اتنی انگریزی نہیں آتی، آپ بات تو سمجھ گئے نا، کمپارٹمنٹ کسی ڈپارٹمنٹ نہیں آئی۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے انگریزی سے بچایا ہے، میں رب کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور گاڑی چلتی رہی ہے، میں انگریزوں کے پاس بھی گیا ہوں، گاڑی چلتی رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات، اور تمہیں تو کسی کو انگریزی آتی ہی نہیں، ہاں مخواہی بناتے ہو میں نے جی BA کر لی، ایم اے کیا ہے، کسی کو انگریزی نہیں آتی۔ ایک طالب علم سے سوال کیا، وہ گیا ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا، ذرا ٹرانسلیشن کر، ترجمہ کر۔ آپ اپنے بچوں سے سوال کریں، وہ گیا ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا، ترجمہ کریں انگلش میں، تو میں سمجھ جاؤں گا آپ کے بچوں کو انگلش آتی ہے، یہی تو میں تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں جی۔ اس نے پتہ ترجمہ کیا کیا، ہی وینٹ، ایسا وینٹ کہ بس وینٹ ہی وینٹ،
لیجیے ترجمہ ہو گیا، یہ حال ہے ہمارا، نہ ریاضی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، اور کب میں چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ادھر چلے جائیں گے، انگریز بن جائیں گے، دین بھی گیا، قرآن بھی گیا، انگریزی بھی ہاتھ نہ آئی۔ چلو فیصلہ آپ نے اچھا کیا یا غلط کیا، نتیجے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، ماں بیمار ہے، خدمت کی محتاج ہے، کوئی اولاد کے باوجود والدین بے اولاد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کل ان پر بھی اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرو، قدم چومو، ماں کے قدموں کے نیچے میرے نبی نے جنت کا پتہ بتایا ہے۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور مسائل اگر بتاؤں تو آپ حیران جائیں، میرے نبی نے فرمایا اگر باپ کسی بیٹے کو کہے کہ گھر سے نکل جا، اس کو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ جی انشاءاللہ کبھی یہ بھی بیان آ جائے گا نا انشاءاللہ۔ ہم تو یہ درس دیتے ہیں، تیرے کالج میں، تیرے سکول میں کوئی ٹیچر اپنے بچوں کو یہ درس نہیں دیتا۔ تیرے بچوں کی تعلیم تربیت دینی اداروں میں مکمل ہو سکتی ہے اگر تو اس کو سمجھے اور سوچے اور اس راستے پر چلے۔ سبحان اللہ۔ حسینہ عبداللہ ابن عمر نے شادی کی، کچھ نہ کچھ تو آپ کی گود میں، جھولی میں، دامن میں ڈال ہی دینا۔ عبداللہ بن عمر نے نکاح کیا، لیکن اتفاق سے عمر فاروق کو وہ عورت پسند نہ آئی۔ کس وجہ سے پسند نہ آئی اللہ بہتر جانے۔ بیٹے کو حکم دیا طلاق دے دے، حضرت عبداللہ نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی بیوی مجھے پسند نہیں، میں نے اس کا طلاق دے دے، طلاق نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ظلم ہے، ظلم ہے۔ اب تو شرع طلاق کی بڑھ گئی نا، لکھی پڑھی بچیاں لے کر آؤ تو زیادہ دیر گاڑی نہیں چلے گی۔ کچھ سادہ سی ہو، نماز روزے کی پابند ہو سکتا ہے تیرے ساتھ زندگی گزار جائے۔ حضور کی خدمت میں مسئلہ پیش ہوا، حضور نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا تیرا والد کہتا ہے دے طلاق اس کو، طلاق دے کر فارغ کر۔ اتنا ہے باپ کا درجہ، اتنا ہے ماں کا درجہ۔ مجلس لگی ہے، میرے پاک پیغمبر نے اچانک اپنے بدن مبارک سے، نوری بدن سے چادر مبارک اتاری، بچھا دی۔ دیکھنے والے حیران ہو گئے، دیکھا تو اچانک ایک خاتون آ رہی ہے، حضور نے اس چادر پر بٹھا دیا۔ اپنی چادر پر ایک آنے والی نوجوان خاتون کو بٹھا دیا۔ صحابہ سے پوچھا اس شخص نے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ خاتون ہے جس سے نبی کو دودھ پلایا ہے۔ بڑی طول توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دنیا میں اس حلیمہ کی خادمہ کنیزیں بے شمار ملے گی، لیکن وہ اوصاف نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنا اعزاز ہے۔ یہ وہ ماں نہیں جس نے جنا ہے، وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ ردائی ماں کا اتنا احترام ہے، حقیقی ماں کا کیا احترام۔ سنو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میرے نوجوان بچوں سمجھو، سوچو، خیال کرو، غور کرو، میرا رسول فرما رہا ہے اگر میرے اماں جی زندہ ہوتے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری اماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جی کیا حکم ہے؟ خدا کی قسم یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے تیرے پاس، یہ چلا گیا پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کا کوئی بدل نہیں۔ قدر کر اس کی، ماں کے قدم چوم، باپ کے ہاتھ چوم، سلام کر، ان کے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھا۔ بیوی کا اپنا مقام ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ پیغام پہنچا دیا۔ ہاں جی، تیسرا امتحان ہمارے جامعہ کی طالبات نے دیا ہے تنظیم المدارس کا، الحمدللہ وہ بھی 100% نتیجہ ہے۔ لیکن یہ جو امتحان ہے نا، ان سے شاید عام لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ اب امتحان وہ ہے جس سے دلچسپی ہے، وہ ہے میٹرک کا امتحان، یا اہم امتحان ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ بڑے میٹرک کے بچے دعا بہت کراتے ہیں، جی دعا کرنا، امتحان کے لیے پیپر شروع ہونے والے، دعا کریں۔ صرف دعا سے کام نہیں بنتا، کچھ محنت بھی کرنی چاہیے نا۔ ہم بھی کچھ کرتے ہیں، صرف دعا سے اپنا نظام نہیں چلاتے، کچھ کرتے ہیں۔
اماں مصلی پہ جا کر دعا کر روٹی پک جائے، اس طرح نہیں پکے گی، روٹی پکانی ہی پڑے گی۔ یہ عمل کی دنیا ہے، دعا کا اپنا مقام ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، تسلی کے لیے ہوتی ہے، فیصلے تو میرا رب کرتا ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہیں، لیکن کسی کی دعا کبھی کبھی موقع آتا ہے۔ ہاں برکت، یہ میٹرک کا رزلٹ ہے جناب علی، ہماری بچیوں نے گجرانوالہ بورڈ سے میٹرک کا امتحان دیا ہے اور الحمدللہ سب بچیاں پاس ہیں، ایک بچی فیل نہیں۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں کاشف نظامی صاحب، ان کی بیٹی نے ہمارے جامعہ میں میٹرک کیا ہے، اس نے 861 نمبر لیے ہیں، یہ اچھے نمبر سمجھے جاتے ہیں، 861 نمبر۔ جامعہ والے کہیں گے ہم نے ٹیچروں نے بڑی محنت کرائی ہے، ماں باپ کہیں گے ہماری بچی ذہین بڑی ہے۔ میں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، میری بھی سن لو۔ جامعہ والوں نے محنت کرائی، بچی ذہین ہے، بچی کا باپ بھی تو دارالعلوم کی خدمت پر مامور ہے نا، کچھ اس کی بھی برکت ہوگی کہ نہیں؟ ہر کی خدمت کر دو مخدوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر کی مسجد شریف میں خاتون جھاڑو دیا کرتی تھی، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ آپ خدمت کا یہ معنی سمجھتے ہیں، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ درویشوں نے جو صوفیاء نے اپنے پیر و مرشد سے فیض پایا، وہ کبھی وضو کرا کے، کبھی جوڑے سیدھے کر کے، کبھی جھاڑو دے کے، کبھی ان کے آستانے پر آنے والوں کی خدمت کر کے فیض پایا ہے۔ شاید تو تب جائے تیرے دل میں میری بات، میں ایک اچھی بات کہنے والا ہوں۔ مسجد نبی شریف میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ہم مسجد میں صفائی کرنا بھی عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وصف صحابہ کرام کا ہے، بلکہ نہیں۔ میں آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صیغہ تثنیہ کا ہے، رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ کن سے فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اے میرے نبیوں، میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ گھر کو بنایا بھی انہوں نے، گھر کو بسایا بھی انہوں نے، اور گھر کو صاف بھی انہوں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ وہ فوت ہو گئی، رات کو فوت ہوئی، صحابہ نے حضور کو عرض نہیں کیا، چونکہ غریب تھی نا، غریب کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ صبح میرے پاک پیغمبر نے پوچھا صحابہ سے، وہ خاتون کدھر ہے؟ ہر پودے پر مالی کی نظر ہوتی ہے، مالی کی نظر ہر پودے پر نظر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نہ یہ سمجھ کہ میں 1400 سال کے بعد آیا، زمانی بول، مکانی بول، میری نبی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تو کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو علم ہے، تو درود پڑھتا ہے، نبی کو علم ہے، تو نماز پڑھتا ہے، میرے نبی کو علم ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے عرض نہیں کیا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلاؤ۔ جو بڑے بڑے شہنشاہوں کی قبر پر نہیں جاتا، ایک مسکین خاتون کی قبر پر جا رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں امیر خسرو؟ کشش کے عشق دارد نہ گزاردت بدیسا بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد۔ یا رسول اللہ جو مجھے غلامی کی نسبت ہے، اگر میرے جنازے میں آپ شریک نہ ہوئے تو میری قبر پر تو تشریف لائیں گے نا۔ جیسے برسی قبر میری تھے، میں فارسی تو نہیں سمجھا سکا آپ کو، پنجابی تو آپ سمجھ لیتے ہیں نا۔ جیسے برسی قبر میری تے آپ آیا تجھ پھیرا، تابی ہڈیاں نکل قبر تھی مزہ کر سن تیرا۔ قبر میری پٹ دیکھی سجنا، قبر میری پٹ دیکھی سجنا، جا مر چکے سبھوندا کولے ہو سی عشق محمد، کولے ہو سی کفن محمد، عشق ہو سی اگ دوندا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گیا، اب بڑی عرصے کے بعد کی بات ہے نا، بڑے عرصے کے بعد، ہزاروں سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گیا اور قبر کے خاک کے ذرے ذرے رب آرنے کی صدا لگا رہے تھے۔ ابھی تک وہ شوق ہے، وہ ولولہ ہے، وہ جذبہ ہے، وہ عشق ہے، وہ محبت ہے، وہ انتظار ہے، شاید پردے اٹھ جائیں۔ سرکار مزار پر تشریف لے گئے اور حضور نے سوال کیا اس خاتون سے، تو اللہ کے جناب میں پہنچ گئی، تیرا کون سا عمل اللہ کا پاک نے سب سے زیادہ پسند فرمایا؟ اب صحابہ نے جواب نہیں سنا، عرض کیا یا رسول اللہ اس خاتون نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا اس خاتون نے مجھے بتایا ہے کہ مسجد کی جو صفائی کرتے تھی میرے رب نے اس کو سب سے زیادہ پسند فرمایا، میرے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔